قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب پڑے گا بری ذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور زوال کے وقت ان 3 وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ مجنوں کی حالت جنون میں جو نمازیں فوت ہوئیں اچھے ہونے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں، جبکہ جنون نماز کی 6 وقت کامل تک برابر رہا ہو۔ جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ مرتد کی نمازوں کی قضا نہیں، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھیں ان کی قضا واجب ہے۔ دارالحرم میں کوئی شخص مسلمان ہوا اور احکام شریعہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی اس کو اطلاع نہ ہوئی تو جب تک وہاں رہا ان دنوں کی قضا اس پر واجب نہیں، اور جب دارالاسلام میں آ گیا تو اب جو نماز قضا ہو گئی اسے پڑھنا فرض ہے کہ دارالسلام میں احکام کا نہ جاننا عذر نہیں، اور کسی ایک شخص نے بھی اسے نماز فرض ہونے کی اطلاع دے دی اگرچہ فاسق یا بچہ یا عورت یا غلام نے، تو جتنی نہ پڑھے گا اس کی قضا واجب ہے۔ دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو جو نماز فوت ہوئی اس کی قضا واجب ہے اگرچہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہ تھا۔ کہ اشارے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ایسی ہی پڑھی جائے، مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 رکعت والی 2 ہی پڑھی جائے گی، اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو 4 رکعت والی کی قضا 4 رکعت ہے، اگرچہ سفر میں پڑھے، البتہ قضا پڑھنے کے وقت کوئی عذر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا جس وقت فوت ہوئی تھی اس وقت کھڑا ہو کر پڑھ سکتا تھا اور اب قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اس وقت اشارہ ہی سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے ہی پڑھے، اور صحت کے بعد اس کا اعادہ نہیں پڑھے۔ سوئی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ پہلا حیض آیا تو اس پر وہ عشاء فرض نہیں، اور اگر احتلام سے بالغ ہوئی تو اس کا حکم وہ ہے جو لڑکے کا ہے کہ پو پھٹنے سے پہلے آنکھ کھلی تو اس وقت کی نماز فرض ہے، اگرچہ پڑھ کر سوئی اور پو پھٹنے سے بعد آنکھ کھلی تو عشاء کا اعادہ کرے، اور عمر سے بالغ ہوئی تو اس کی عمر پورے 15 سال کی ہوئی اور وقت کی نماز اس پر فرض ہے اگرچہ پہلے پڑھ چکی ہو۔ 5 فرضوں میں بہم اور فرض وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھے، خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعد قضا۔ ظہر کی قضا ہو گئی تو فرض ہے کہ اسے پڑھ کر عصر پڑھے، یا وتر قضا ہو گیا ہے تو اسے پڑھ کر فجر پڑھے، اگر یاد ہوتے ہوئے عصر یا فجر کی پڑھ لی تو ناجائز ہے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وقتی قضائیں سب پڑھ لے تو وقتی اور قضا پر نمازوں میں جس کی گنجائش ہو پڑھے، باقی میں ترتیب ساکت ہے۔ مثلا عشاء وتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں 5 رکعت کی گنجائش ہے تو وتر فجر پڑھے، 6 رکعت کی وسعت ہے تو عشاء فجر پڑھے۔ ترتیب کے لیے مطلق وقت کا اعتبار ہے، مستحب وقت ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ آفتاب زرد ہونے سے پہلے ظہر سے فارغ نہیں ہو سکتا مگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہر پڑھ لے پھر عصر پڑھے۔ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مختصر طور پر پڑھے تو دونوں پڑھ سکتا ہے، اور عمدہ طریقہ سے پڑھے تو دونوں نمازوں کی گنجائش نہیں، تو اس صورت میں بھی ترتیب فرض ہے، بقدر جواز جہاں تک اختصار کر سکتا ہے کرے۔ وقت کی تنگی سے ترتیب ساکت ہونا اس وقت ہے کہ شروع کرتے وقت تنگ ہوا شروع کرتے وقت گنجائش تھی اور یہ یاد تھا کہ اس وقت سے بیشتر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اور نماز میں طول دیا کہ اب وقت تنگ ہو گیا ہے تو یہ نماز ہو گئی۔ ہاں اگر توڑ کر پھر سے پڑھے تو ہو جائے گی، اور اگر قضا نماز زیادہ
نہ تھی اور وقتی نماز میں طول دیا کہ وقت تنگ ہو گیا ہے، اب یاد آئی تو وقت ہو گئی ہے، قطع نہ کرے۔ وقت تنگ ہونے نہ ہونے میں اس کی گمان کا اعتبار نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقتاً وقت تنگ تھا یا نہیں۔ مثلا جس نماز عشاء قضا ہو گئی اور فجر کا وقت تنگ ہونا گمان کر کے فجر کی پڑھ لی، پھر یہ معلوم ہوا کہ وقت تنگ نہ تھا تو فجر نماز نہ ہوئی۔ اب اگر دونوں کی گنجائش ہو تو عشاء پڑھ کر پھر فجر پڑھے، ورنہ فجر پڑھ لے۔ اگر دوبارہ پھر غلطی معلوم ہوئی تو وہی حکم ہے، یعنی دونوں پڑھ سکتا ہے تو دونوں پڑھے، ورنہ صرف فجر پڑھے۔ اور اگر فجر کا اعادہ نہ کیا، عشاء پڑھنے لگا اور بقدر تشہد بیٹھے نے نہ پایا تھا کہ آفتاب نکل آیا تو فجر کی نماز جو پڑھی تھی ہو گئی۔ یوں نہیں، اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کے وقت میں دونوں نمازوں کی گنجائش اس کے گمان میں نہیں ہے اور ظہر پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ گنجائش ہے تو ظہر نہ ہوئی، فجر پڑھ کر ظہر پڑھے۔ یہاں تک کہ اگر فجر پڑھ کر ظہر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو فجر پڑھ کر ظہر شروع کرے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز قضا ہو گئی، اگر فجر پڑھ کر جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ پہلے فجر پڑھے اگرچہ خطبہ ہوتا ہو، اور اگر جمعہ نہ ملے گا مگر ظہر کا وقت باقی رہے گا، جب بھی فجر پڑھ کر ظہر پڑھے۔ اور اگر ایسا ہے کہ فجر پڑھنے میں جمعہ جاتا رہے گا اور جمعہ کے وقت بھی ختم ہو جائے گا تو جمعہ پڑھ لے پھر فجر پڑھ لے، اس صورت میں ترتیب ثابت ہے۔ اگر وقت کی تنگی کے سبب ترتیب ساقط ہو گئی اور وقتی نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنا اثنائے نماز میں وقت ختم ہو گیا تو ترتیب عود نہ کرے کہ یعنی وقتی نماز ہو گئی مگر فجر جمعہ میں وقت نکل جانے سے خود ہی نہیں ہوئی۔ قضا نماز زیادہ نہ رہی اور وقتیہ پڑھ لی، پڑھنے کے بعد یاد آئی تو وقتیہ ہو گئی اور پڑھنے میں یاد آئی تو وقتیہ بھی نہ ہوئی۔ یہ ہیں قضا نماز کے مسائل اور یہ ابھی جاری ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور لائک بھی کریں۔ آپ کی لائک اور شیئر سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ ابھی جاری ہے، یہ زندگی کے بہت ضروری مسائل ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کے جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔